تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، میری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے اور میرا درد کیوں نہیں ختم ہو رہا، تو سنو کہ تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے تو چنا گیا ہے اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، کیونکہ اس کی رضا میں اور اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے۔ صبر اور یقین، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے، اور جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انکاری ہوتا ہے تو بس تڑپ اس کا مقدر بنتی ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر تو دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم تو کر دو، پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے وہ مقام بھی آتا ہے جہاں الفاظ ساتھ نہیں دیتے، جس مرحلے پر پہنچ کر انسان اپنے کردار اور سوچ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں دیتا، بس چپ ہوتا ہے، کیونکہ دلیل اور انصاف عرش سے اترتا ہے اور پھر اس دلیل کا کوئی زوال نہیں ہوتا۔ انسان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اس سے لفظوں میں نہیں اشاروں سے بات کرتا ہے، جو دنیا نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ٹھوکر اور مایوسی کے بعد انسان کی ملاقات تنہائی سے ہوتی ہے، جو تیسرا قدم ہے اللہ تک پہنچنے کا، جس سے زندگی بدل جاتی ہے، جہاں انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ خود انسان کی ذات بھی نہیں ہوتی، بس اللہ ہوتا ہے۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ محبت کا ہے، جہاں انسان کو یہ مان ہوتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہوتا ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا۔ ہم تو اس کا مان بھی سلامت نہیں رکھ پاتے، مگر پھر بھی اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ہماری کئی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، وہ جو ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام تر فیصلوں کو اس کے فیصلوں پر ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر دیکھا نہ جائے۔ کائنات کی تمام تکلیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی سجدہ نہ بناتا، اور اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ زندگی کی بہت سی کہانیوں کا اختتام لاحاصل پر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں کچھ چیزیں آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور جو کہانیاں اللہ لاحاصل پر ختم کرتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھ سکو، کیونکہ نصیب اور گمان سے آگے، بہت آگے اس کی کن کی رسائی ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو وہی دیکھ سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ جانتے ہو کہ یقین کیا ہوتا ہے؟
تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہی تو وہ یقین کی کیفیت ہے کہ جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ جب انسان اتنا یقین کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ ایسا یقین دیکھ کر تو میرا رب بھی کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا تو پھر دیکھ میں تیرے لیے کہاں کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ وہ ہر محرومی سے انسان کو آزاد کر کے اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے؟ میرا رب تو وہ ہے جو تاک راتوں میں جلتا ہوا چراغ ہے، جس کے نور سے دونوں جہاں مہکتے ہیں۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ ہی رد کی جاتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھار یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ نے سنی ہی نہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اللہ ہر التجا کو سنتا ہے۔ بس کبھی کبھی وہ ہمارے صبر کو آزما کر ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کر سکے گا، میرا بندہ اپنی رضا اور اپنی من پسند چیز میرے لیے قربان کر سکتا ہے۔ اور اللہ کبھی بھی اس محبت کو ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور انہی کو جو اللہ کے انتہا پر راضی ہوتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں۔ تو فکر نہ کرو کہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ کی صفات میں دعا رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ اور دعائیں تبھی اثر کرتی ہیں جب ان پر صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک سے مانگنا ہی چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا پھر اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس مردود کو ڈانٹ کر بھگا دو کہ بھلا جس سے محبت ہو، ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ اور آزمایا بھی اسے جاتا ہے جس میں قابلیت ہو۔ کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اس سے حال دل کہتے نا، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈال دینا، اور رب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے کہ یہ سوچ کر لینا کہ کچھ نہیں ہوگا، میرا وقت ایسے ہی رہے گا۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ سب ٹھیک ہوگا۔ جب ہمارے تڑپنے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، جسے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے، یہی ہمارے یقین کا امتحان ہے۔ اور توکل یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تبھی شکر ادا کریں، بلکہ توکل تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے۔ جب کہیں سے بھی دعا قبول نظر نہ آئے تبھی اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ کبھی نہ کبھی اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پر یقین رکھا جائے۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، اور کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لے کر آتا۔ اور جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تبھی قرآن میں فرمایا، اس نے نہایت ہی خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔
تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا، تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز بہت پیاری ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے قابل بھی ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ اور جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ تب بھی ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں نہیں لاتے، مگر پھر بھی وہ ہم سے منہ نہیں موڑتا، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا، ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ تو سنو، پریشان نہ ہو، دعائیں کرتے رہا کرو۔ اگر پھر بھی سوال ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی تو یاد رکھو کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، کچھ بھی چٹکی بجانے سے ایک دم سے نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہوتی ہے۔ کبھی فجر کے وقت اٹھ کر دیکھنا آسمان کی طرف، روشنی ایک دم سے نہیں بکھیر دی جاتی، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیلی روشنی پھیلتی ہے، اور اگر تم مشرق میں دیکھو گے تو وہاں ہلکی پھلکی روشنی ہوگی، اور اگر مغرب کی جانب دیکھو گے تو وہاں ابھی اندھیرا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور سورج بھی اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہر جانب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ تم جب یہ منظر دیکھو گے تو نہ خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گے، تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی جو رات کو صبح میں بدل سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی پر چھائے اندھیروں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس تمہیں انتظار کرنا ہے، وہ عرش پر مستوی رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، وہ تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے واقف ہے۔ صبر رکھو، توکل کرو اس رب پاک پر، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی تمہیں ان اندھیروں میں نہیں رکھے گا، وہ تمہیں خوبصورت روشنی میں لائے گا۔ تم دعائیں کرتے رہا کرو، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو اس صبر کے بعد تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دی جائے گی۔ وہ خدا جانتا ہے کس نے کتنے آنسو بہائے ہیں اور تم کتنے صبر کے ساتھ اس کی رحمت کے انتظار میں ہو، کیونکہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا۔ مایوس مت ہوا کریں، اب قبولیت کی گھڑیاں زیادہ دور نہیں ہیں، تم دیکھو گے کہ اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک ضرور لائیں گے۔ یاد رکھو کہ زندگی آزمائش کا نام ہے، ایسا کوئی پل نہیں جو آزمائش سے خالی ہو، بس فرق اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور اللہ پر توکل رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے، اور جو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو صبر رکھو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین، دو جہانوں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔